تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں تک دلوں کو رلا دیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر لکھی جانے والی یہ داستان عشق و وفا، صبر و استقامت اور قربانی کی ایک لازوال کہانی ہے۔ سن 61 ہجری 10 محرم، وہ دن جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یزیدی فوج کا میدان کربلا میں داخلہ ایک ایسا لمحہ تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سینوں پر نقش ہو گیا۔ پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں اس میدان کی جانب جہاں ظلم و جبر کے خلاف امام حسین نے حق کا علم بلند کیا۔ میدان کربلا جو اب تک خاموشی اور تنہائی کی علامت تھا، اچانک یزیدی فوج کے قدموں کی آہٹ سے گونج اٹھا۔ یہ فوج تعداد میں ہزاروں میں تھی، مسلح اور تربیت یافتہ، اور ان کا مقصد ایک ہی تھا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جھکانا یا مٹانا۔ یزیدی فوج کی جب میدان کربلا میں آمد ہوئی تو وہ ایک سمندر کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس میں کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے پرچم ہوا میں لہرا رہے تھے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک دھوپ میں بھی آنکھوں کو چیر رہی تھی۔ یزیدی فوج کے سپاہیوں کے چہروں پر بے رحمی اور سنگ دلی کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے دلوں میں رحم کی کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ ان کا مقصد ظلم و جبر کے ذریعے اپنی حکومت کو مستحکم کرنا تھا۔ امام حسین نے جب اس عظیم فوج کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کے دل میں کوئی خوف یا ہچکچاہٹ نہ تھی۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، پیارے ساتھیوں، یہ دنیا فانی ہے مگر ہمارا مقصد ابدی ہے۔ ہم حق اور سچ کی راہ پر ہیں اور ہمیں اپنے مقصد کے لیے قربان ہونے پر فخر ہے۔ یزیدی فوج نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور میدان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پانی کے راستے بند کر دیے تاکہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے جھکایا جا سکے۔ وہ لمحہ جب فوج نے میدان کربلا کو اپنے ظلم و جبر سے بھر دیا، تاریخ کا وہ سیاہ باب بن گیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یزیدی فوج کے قدموں کی چاپ نے میدان کربلا کو لرزا دیا، مگر امام حسین کا عزم اور ایمان انہیں کبھی نہیں جھکا سکا۔ ظلم و جبر کی وہ رات جس میں یزیدی فوج نے اپنی طاقت کے نشے میں امام حسین کے خیموں کو گھیر لیا، ہمارے دلوں کو ہمیشہ تڑپاتا رہے گا۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا ہمیں بے شمار اہم سبق سکھاتا ہے جنہیں ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق و سچائی کی راہ پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، چاہے اس راہ میں کتنی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ حق کے راستے پر چلنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ان کا اللہ ہوتا ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم و جبر کے سامنے کبھی جھکنا نہیں چاہیے۔ ظالم کا مقابلہ کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو برداشت کیا جائے، بلکہ یہ کہ حق پر قائم رہتے ہوئے مشکلات کا سامنا کیا جائے۔ کربلا کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی جائے۔ جب مقصد اعلیٰ ہو تو جان کی قربانی بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی سے رہنا چاہیے۔ اتحاد میں برکت ہے اور تفرقہ میں بربادی۔ کربلا کے واقعے میں امام حسین کے خاندان اور دوستوں کی وفاداری ایک مثال ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے
اور آخرت کی تیاری سب سے اہم ہے۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں حق، سچائی، صبر و استقامت، قربانی، اتحاد اور آخرت کی فکر جیسے اہم سبق سکھاتا ہے۔ امام حسین کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ کربلا کا پیغام آج بھی ہمیں حق و باطل کی جنگ میں سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کی تحریک دیتا ہے۔